کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باوجود پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار گوہر بار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ارشاد فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور اے لوگو ایمان لے کر آؤ جو ہم نے نازل کیا اور جو تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے گزری ہیں ان کی۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل کے یا یہود و نصارہ کے وہ لوگ جو رسالت محمدی کے وقت مدینہ میں موجود تھے انہیں کہا گیا کہ اے لوگو یہ جو قرآن مقدس ہم نے سینہ مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے، وہ جو قرآن تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، زبور کی بھی صداقت کی گواہی دینے والا ہے، اس قرآن پہ ایمان لے کر آؤ۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ یہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وہ حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ اب اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کی وہ تخلیق اور اس کے بعد جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے چونکہ حسد کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تو اس کی وجہ بھی حسد تھا، تو بنی اسرائیل نے بھی قرآن کو اس لیے نہیں مانا تھا، حضور کو اس لیے نہیں مانا تھا کہ ان کے دل میں حسد تھا، حضور کی ذات کے حوالے سے حسد موجود تھا۔ ان کے جو علماء تھے، علماء یہود اور علماء نصارہ جو عیسائیوں کے علماء تھے، وہ لوگوں کو بتلاتے آ رہے تھے مدینے کے اندر کہ اے لوگو ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کی بشارتیں دیتے تھے کہ اس کی آمد میں اب اتنا عرصہ باقی ہے، اب اتنا عرصہ باقی ہے، لیکن جیسی آمد مصطفیٰ ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بنو اسماعیل سے آ گئے ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں آئے، اس وقت وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے اصل وجہ حسد تھا۔ تو آدم علیہ السلام کے ذکر کے فوراً بعد بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ادھر بھی حسد پایا جا رہا ہے، ادھر بھی حسد پایا جا رہا ہے۔ آواز قدرت آتی ہے کہ اے لوگو اس قرآن پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ارے قرآن تو ایسی مقدس کتاب ہے جو تورات کی بھی تصدیق کرنے آیا ہے، جو انجیل کی بھی صداقت کی گواہی دینے آیا ہے۔ اب دیکھیں آج کے دور کے اندر اگر کوئی بندہ الیکشن پہ کھڑا ہوتا ہے تو اپنی جو اپوزیشن ہوتی ہے یا دوسری پارٹی ہوتی ہے اس کو وہ ہمیشہ جھوٹا کرتا ہے۔ اگر کوئی حکومت کے اندر آ جاتا ہے تو اپوزیشن حکومت کو جھٹلاتی ہے اور حکومت اپوزیشن کو جھٹلاتی ہے۔ اسی طرح دو بندے آپس میں جب الیکشن لڑتے ہیں، ووٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک پارٹی دوسری کو جھٹلاتی ہے، لیکن نبوت کا منصب ایسا ہے کہ پچھلا نبی جب جلوہ گر ہوتا ہے تو پہلے کی تصدیق کرتا ہے، اپنی کتاب کو اجاگر کرتا ہے۔ تو جب میرے آقا جلوہ گر ہوئے تو حضور نے تورات، زبور، انجیل کو جھوٹا نہیں کہا، بلکہ حضور نے کہا کہ وہ بھی سچ تھیں، وہ بھی حق تھیں، اور قرآن بھی آیا ہے، حق لے کر آیا ہے، ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بڑی قابل توجہ ہے۔ آج چونکہ 6 ستمبر ہے تو پاکستان کے اسمبلی کے اندر 6 ستمبر کو ایک ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے،
اور 7 ستمبر کو اس کا فیصلہ ہوتا ہے پاکستان کی اسمبلی کے اندر 7 ستمبر 1974 کے اندر، اور وہ یہی تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی آخری کتاب ہے اور قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو وہاں پر جب یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ اللہ کی کتاب جب آخری کتاب ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ ایمان والے وہ ہیں اے مصطفیٰ جو تجھ پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ وما انزل من قبلک وما ینزل من بعدک، کہ مصطفیٰ جو تجھ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو تیرے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ فرمایا اب قرآن نے یہ ثابت کر دیا، یہ بتلا دیا، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں کر دی کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، قرآن کے بعد اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ جس طرح قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو جب پاکستان کی اسمبلی کے اندر یہ بات چلی نا، تو مرزائیوں نے، قادیانیوں نے آگے سے کہا کہ ہم تو اپنے مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ہم تو اسے خلیفہ مانتے ہیں، ہم تو اسے راہبر و رہنما مانتے ہیں۔ تو اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کہا تھا تم اسے خلیفہ مانتے ہو، اسے راہبر اور مقتدا مانتے ہو، ہماری شریعت کے اندر اس نے ایسی بکواسات کی ہیں کہ اسے مسلمان کہنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جب ادھر یہ بات کہی گئی تو اس وقت ذوالفقار بھٹو کا دور تھا، اس نے مولانا شاہ احمد نورانی سے کہا کہ حضرت یہ مدرسے کی باتیں تھیں، مسجد اور محراب کی باتیں تھیں، آپ یہاں اسمبلی میں لے کر آ گئے۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، آپ نے کہا کہ بھٹو صاحب آپ اس وقت کس سیٹ پہ جلوہ گر ہیں؟ کہا کہ میں اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم ہوں۔ کہا اگر کوئی اور بندہ بھی کرسی لگا کے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا یا تو وہ جھوٹا ہوگا یا وہ پاگل ہوگا۔ کہا تو جب نبوت کی مسند لگ چکی ہے، ختم نبوت کا تاج پہن کر میرے آقا چیئر پہ جلوہ گر ہو چکے ہیں، تو پھر آج قادیان کا دجال کھڑا ہو جائے، وہ بھی کرسی لگا کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں بھی نبی ہوں، تو اس کے بارے میں پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا پھر یہی فیصلہ ہوگا، یا وہ جھوٹا ہے یا وہ پاگل ہے۔ تو پھر پاکستان کی تاریخ کا یہ روشن باب تھا جب 7 ستمبر 1974 کو اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو باقاعدہ طور پر کافر ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور اقلیت قرار دیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید آج بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اے لوگو قرآن تو آیا ہے، اپنا پیغام لے کر آیا ہے، پہلو کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ جب قرآن تصدیق کرنے کے لیے آ گیا، پہلو کی تصدیق کرنے کے لیے آیا، اب بعد میں تو کوئی نہیں آئے گا کہ اس کی تصدیق کون کرے گا۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے انکار کرنے والے نہ بن جانا، یعنی نہ یہودی بننا نہ عیسائی بننا، پہلے انکار کرنے والے نہ بن جانا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت میں فروخت نہ کر دینا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ سے ڈرنا۔ اب یہاں پر یہ بات مفسرین نے فرمائی ہے کہ مدینے کے اندر جو یہودی رہتے تھے ان کے پاس اگر کوئی بندہ مال و دولت لے کر آتا تھا، کوئی یہودی، اور کہتا تھا مجھ سے یہ پیسے لے لو، مجھے تھوڑی سی رعایت دے دو دینی معاملات کے اندر، تو وہ ایسا کرتے تھے، پیسے وصول کر لیتے تھے، جو اس دور کی کرنسی تھی وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور احکام کے اندر رد و بدل کر کے اس کو کوئی نہ کوئی سہولت نکال دیتے تھے، کہتے تھے تم اس طرح عمل کر لو تمہارا کام چل جائے گا۔ اور اس دور کی یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ ہمارے علماء کو یہ اختیار ہے کہ وہ جیسے چاہیں احکام شرعیہ کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں۔ تو بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اے لوگوں میری آیات کو تھوڑے سے مال کی عوض مت بیچو۔ یہاں پہ محدثین کے مفسرین کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب فرما دیجئے کہ پوری دنیا کے اندر جتنا بھی مال ہے نا، سب کچھ ہے، سارے خزانے یہ اللہ کی بارگاہ میں قلیل کا درجہ رکھتے ہیں۔ گویا کہ ایک طرف ساری دنیا ہو، ساری دنیا کی بادشاہی ہو، اور دوسرے پلڑے میں اسلام کا ایک مسئلہ ہو، کہا کوئی ساری دنیا بھی تمہیں دے دے پھر بھی تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے احکام شریعہ کے اندر تبدیلی نہیں کرنی۔ آگے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، ارے لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو، صرف مجھ سے ڈرا کرو۔ اگر تمہیں یہ منصب نصیب ہو گیا تو پھر میری بارگاہ میں تم ایسے بندے بن جاؤ گے کہ جو کامل بندے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، خبردار حق کے ساتھ باطل کو مکس نہ کرو۔ جہاں پہ حق ہو حق کو نکھرا ہوا پیش کرو، جہاں باطل ہو باطل کو صحیح سرزنش کر کے سامنے پیش کرو۔ فرمایا وَأَنْتُمُ الْحَقَّ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا تم کیسے لوگ ہو، حق کو چھپاتے ہو اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ حق ہے اور ہم اس کو چھپا رہے ہیں۔ تو یہ حکم عام ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل تو علماء یہود کے بارے میں ہوئی تھی کہ اے لوگو تم حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ، اس لیے کہ منبر پہ جب آ جاؤ تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ فلاں یہ مسئلہ میں بیان کروں گا تو فلاں بندہ ناراض ہو جائے گا، یہ بات دین کی میں حق بیان کروں گا تو فلاں چودھری صاحب فلاں ملک صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، حق کو نہیں چھپانا چاہیے، باطل کو حق کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمہارا ترہ امتیاز یہ ہونا چاہیے کہ ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے میرا مولا ناراض نہ ہو۔ تمہارا نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ میں ابلہ مسجد ہوں، میں توحید کا فرزند، کہ میں جو بات کہتا ہوں بات وہی کہتا ہوں، سمجھتا ہوں جسے حق۔ فرمایا جب میدان کے اندر آ جاؤ اس وقت تمہارا ترہ امتیاز مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ چاہے تمہارے سارے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، دین کا نکھرا ہوا پیغام، وہ نکھرا ہوا پیغام جو مصطفیٰ کریم کے فرمان سے ثابت ہے یا رب کے قرآن سے ثابت ہے، فرمایا جب تم وہ پیش کرو گے تو تب میری بارگاہ میں تم کامل بن جاؤ گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ان آیات بینات پر توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔